آج کا واقعہ سن کر آپ لوگوں کو اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ انسان تو رہ گئے ہیں لیکن انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ میرے ہی گھر کا ہے، اس گھر کا جہاں پر میں دلہن بن کر گئی۔ میری زندگی میں بھی کوئی آسان نہیں تھی۔ میری بہن کے لیے ایک بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا تھا جو بہت زیادہ امیر لوگ تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے جس میں سے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے یہ رشتہ آیا تھا اور باقی 2 بیٹے پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کے گھر میں ان کی ایک ماں بھی رہتی تھی۔ میری بہن نے اس رشتے کے لیے ہاں تو کہہ دیا تھا لیکن وہ بہت زیادہ پریشان اور کھوئی کھوئی تھی۔ ہمارے گھر میں انکار کی گنجائش ویسے بھی نہیں تھی اور اگر وہ انکار کرتی تو بابا تب بھی اس کی شادی کروا دیتے کیونکہ پہلے 2 بہنوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، لیکن ان کی شکل دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بس ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن یہ والی بہن ضرورت سے زیادہ پریشان تھی۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، مجھے سب کی فکر رہتی تھی۔ میں نے اس سے بار بار پوچھا لیکن اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ اور شادی والے دن جب میں اس کے کمرے میں گئی اسے جگانے کے لیے کہ آج اس کی شادی سے کم از کم 12 بجے نہ اٹھے تو میں حیران رہ گئی کہ اس کی بستر پہ نہیں تھی۔ وہ وہاں پر نہیں تھی اور اس نے تکیوں کو ایسے رکھا تھا جیسے ہم سب یہ سمجھے کہ وہ سو رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ رات میں گھر ہی سے کہیں بھاگ گئی ہے۔ گھر میں سج گیا تھا، ادھر سے باراتیوں کا کال آ رہا تھا کہ ہم لوگ تو 2:30 گھنٹے تک پہنچ جائیں گے اور یہاں پر دلہن غائب تھی۔ میرے بابا کے محلے میں بہت زیادہ عزت تھی اور گھر میں ان کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن پھر بھی کبھی انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بارے میں ایسا نہیں کہا تھا کہ مجھے صرف بیٹیاں دیں، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ ان کی عزت رکھی تھی۔ لیکن میری بہن نے جانے کیا سوچ کر گھر سے بھاگنے گئی اور ہمیں یہ بات کنفرم تھی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے خط چھوڑ گئی تھی جس میں یہ لکھا تھا کہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ جا رہی ہے اور ہمارا مان نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں دلہن بن کر بیٹھ جاؤں، لیکن اگر میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار بھی ہو جاتی تو کیا لڑکے والے اس بات کے لیے مان جاتے؟ وہ تو میری بہن کو پسند کر کے گئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ میں دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ جب تک بارات نہیں آئی تھی سب کچھ نارمل تھا۔ پھر میرے ماں لڑکے کے ماں کو بلا کر لائیں اور ان کو رو رو کر ساری بات بتائی۔ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں بہت مجبور ہیں، ہماری عزت رکھ لیں، ہماری چھوٹی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کروانے کے لیے مان جائیں۔ بارات واپس چلی گئی تو پھر سب وجہ پوچھنے لگے اور ہم کہیں کے بھی نہیں رکے۔ میری بہن کی ہونے والی ساس بہت ہی زیادہ دینی اور اسلامی ٹائپ کی عورت تھی۔ وہ 3-4 دفعہ حج بھی کرنے جا چکی تھی۔ انہوں نے سارے معاملات کے بارے میں سنا اور خاموش تھیں۔ مجھے پتا تھا کہ کوئی بھی ایسے موقع پر اچھا رد عمل نہیں دیتا، لیکن انہوں نے میری ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کے ساتھ جو ہوا آپ کی بیٹی نے کیا، میں آپ کو کوئی قصور نہیں ہے، آپ فکر نہیں کریں، ہم آپ کی چھوٹی بیٹی کو قبول کر لیں گے اور میں اپنے بیٹے کو بھی سمجھا دوں گی۔ جس لڑکی کے ساتھ نکاح تھا انہوں نے اسے ساری بات بتا دی اور کسی طرح سے اسے سمجھا بھی دیا کہ شادی ہو گئی اور جلدی جلدی رخصتی بھی، تاکہ زیادہ دیر نہ لگے اور لوگوں کو زیادہ باتیں کرنے کا موقع نہ ملے۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں خرید لیا، آپ نے تو ہماری عزت رکھ لی، ہماری بیٹی ہمیشہ آپ کا خیال رکھے گی۔ میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ جس عورت نے میرے گھر کی عزت بچائی میں ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ میں اس گھر میں چلی گئی۔ باقی 2 بھائیوں نے بھی کافی باتیں بنائی، لیکن میری ساس نے کہا کہ اب یہ اس گھر کی بہو ہے اور وہ لڑکی کون سی میرے بیٹے کی پسند تھی، میری ہی پسند تھی، اس کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت پیار تھا اور میں چھوٹے بیٹے کی بیوی تھی تو ظاہر ہے کہ ان کو مجھ سے بھی بہت محبت ہونے والی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ 2 عورتیں بڑی ہیں، عجیب ہیں، میں ان کو پسند کر کے لائی تھی لیکن انہوں نے اپنا رنگ ڈھنگ دکھا دیا تھا۔ تم ان کی باتیں ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے نکال دینا۔ دنیا یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ میں بھی بہت پریشان تھی، ماں باپ کے لیے بھی اور اپنی بہن کے لیے بھی۔ اس نے بہت غلط فیصلہ کیا تھا لیکن اب میری زندگی شروع ہو گئی تھی۔ میں اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آج میری بہن کی جگہ
میری شادی ہو جائے گی۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی کہا کہ میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے بھی میری بات مان لی اور میرا فی الحال کیا، مجھے لگا تھا کہ میری بہن خود بھاگ گئی ہے اور مجھے آگ میں جھونک دیا گیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور تو بدقسمت تھی جو اتنے اچھے گھر کو لات مار کے چلی گئی تھی، چاہے وہ کسی محل میں بھی گئی ہو، لیکن یہ بات اس کے رشتہ دار کبھی نہیں بھولیں گے اور بھاگ کر گئی ہے۔ اور کل کو اگر اسے اللہ نے اسے بیٹی دے دی تو اس سب کو بھی یہی کہے گی کہ تمہاری ماں اپنے گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ لیکن گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیاں اس بارے میں سوچتی ہی نہیں ہیں کہ یہاں پر تو ہنسی خوشی کے ساتھ جانے والی لڑکیوں کے ساتھ بھی اتنا برا ہوتا ہے کہ ان کو لوگ معاف نہیں کرتے، تو پھر جو بھاگ کر جا رہی ہو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اتنی سی بات انسان کیوں نہیں سمجھتا، کیوں خود غرض ہو جاتا ہے؟ میری ساس بہت اچھی تھی، کہتی ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ برا انسان نہیں ہوتا۔ برا انسان ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کو بھول کر بیٹھا ہوتا ہے۔ میری ساس پورا دن ہاتھ میں تسبیح پکڑے بیٹھی رہتی تھی اور 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی اور گھر کے معاملات بھی نہیں بولتی تھی۔ پتہ نہیں کہ ان کو دیکھ کر میرے دل کو ایک سکون سا آ جاتا تھا، لیکن اس گھر میں رہتے ہوئے میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ ان کی اس گھر میں کوئی عزت نہیں تھی۔ کوئی ان سے پوچھ کر کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ ان کے لیے کچھ بنا دیں گے یا ان کی شوگر ہے، لیکن آج گھر میں چاول بن رہے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ کے لیے چاول اچھے نہیں ہیں، آپ کے لیے کوئی اور چیز بنا دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، جو بن جاتا ہے میں چپ چاپ کھا لیتی ہوں، چاول کھانے سے شوگر تھوڑی بڑھ جاتی ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کے لیے سالن روٹی بنا دیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ سالن روٹی بنانے میں تھوڑی دیر ہو گئی، میرا شوہر آ چکا تھا اور وہ کمرے میں چلا گیا تھا، لیکن میں پیچھے نہیں گئی، جبکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ جیسے ہی میں گھر آ جاؤں تو تم مجھے کمرے میں ملو، کہ آپ کی امی کے لیے روٹی بنا رہی تھی۔ اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے شوہر نے مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ آدھے گھنٹے سے میں آیا ہوا ہوں اور تم مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتی کہ مجھے پانی چاہیے، میرے لیے کھانا لاؤ۔ میں نے کہا کہ میں تو آپ کی ماں کی خدمت کر رہی تھی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے خدمت کرنے کی، باقی بھابیاں بھی تو ہیں، وہ بھی تو نہیں کرتی۔ اگر تم یہ ذمہ داری اپنے سر لے لو گی تو پھر تم ہمیشہ انہیں کو دیکھو گی اور تم میرا حصے کا ٹائم بھی ماں کو دے دو گی۔ میں خوش نہیں ہوں گا۔ میں حیران تھی کہ ان کو بھی تو کسی نے خدمت کرنی ہوگی۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ کوئی تم نہیں ہو، وہ پہلے بھی ایسی ہی رہتی تھی، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، بس بہت پیسہ ہے ان کے پاس، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کو مجھ سے یہ مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی ماں کی خدمت نہ کروں؟ مجھے اس بات پر بہت عجیب لگا، لیکن پھر بھی میں اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی، کیونکہ میں یہ بات نہیں بھول سکتی تھی کہ انہوں نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اس ٹائم وہ انکار کر دیتی اور شور مچا دیتی تو آج ہماری عزت 2 پیسے کی ہو جاتی۔ یہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے، اس لیے میرے کسی بھی خاندان والے کو یہ نہیں پتا تھا کہ اپنی بہن کی جگہ میں رخصت ہو کر آئی ہوں۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میری بہن رخصت ہو گئی ہے اور میں اپنے ماموں کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی ہوں۔ میرے ماں باپ نے رشتہ داروں اور محلے والوں سے بھی یہی کہا تھا کہ میری بہن اور اس کا شوہر باہر کے ملک چلے گئے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ کچھ دن کے بعد وہ یہ جھوٹ بولنے والے تھے کہ میری شادی سادگی کے ساتھ کر دی گئی ہے ماموں کے بیٹے کے ساتھ۔ ماموں بستر مرگ پر پڑے تھے، اس لیے کوئی دھوم دھام نہیں اور مجھے بھی رخصت کر دیا گیا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنے پر رہے تھے اور انہوں نے بھی تک جھوٹ بولنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ زمانہ تو جواز مانگتا ہے اور زمانے کو جواب دینا بھی چاہیے۔ سردیوں کا موسم آ رہا تھا تو میری ساس نے سب کو پیسے دیے اور کہا کہ اپنے لیے کپڑے لے لینا، لیکن جب وہ مجھے پیسے دینے لگی تو میں نے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں۔ میری ایک جیٹھانی نے کہا کہ پھر تمہارے حصے کے پیسے بھی مجھے دے دو۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی تو میری ساس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ شازیہ کے پیسے ہیں، جب اس کو چاہیے ہوں گے وہ مجھ سے لے لے گی، میرے پاس محفوظ رہیں گے۔ اس بات پر جیٹھانی نے کہا کہ آپ کے پاس تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں محفوظ ہے یا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی بات کا مطلب یہ تھا کہ میری ساس کے نام پر بہت ساری جائیداد تھی، شاید وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ جائیداد اس کے نام کرا دی جائے۔
اس لیے ڈھکے چھپے الفاظ میں طعنے مارتی رہتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کیوں ان سب کی باتیں سنتی ہیں جو اب کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان سب کی خوش قسمتی سمجھو یا میری بدقسمتی کہ میرا شوہر ان کی شادیوں سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا اور ان سب کو سیدھا کر دیتا۔ بہت ہی زیادہ سخت انسان تھا، بس وہ اس دنیا سے جلدی چلا گیا۔ ساری زندگی پیسہ کماتے رہے اور جب گھر بیٹھنے کا وقت آیا تو اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ اب میری بات بھی نہیں سنتے، اس لیے میں ان کے معاملات میں نہیں بولتی۔ اولاد نہیں تھی اور اس کی شادی میرے شادی سے دو اور تین سال پہلے ہو چکی تھی۔ میں اپنے شوہر سے چھپ کر اپنی ساس کی خدمت کرتی رہی، کہیں اسے پتہ نہ چل جائے، لیکن گھر وہ ایک دن داخل ہوا تو میں اپنی ساس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے فوراً کہا کہ واپس چلی جاؤ کمرے میں، نہیں تو تمہیں ڈانٹے گا، اور میں سوچ رہی تھی کہ ڈانٹ تو مجھے پڑے گی۔ میں کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے کہا کہ تم اتنی چالاک لگتی تو نہیں ہو، لیکن شاید تم بہت زیادہ چالاک ہو۔ میں نے کہا کہ مطلب؟ اس نے کہا کہ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ میں بھی کہوں کہ تمہاری دوستی اپنی ساس سے کس طرح ہو سکتی ہے؟ تم میری ماں کی خدمت اس لیے کر رہی ہو نا کیونکہ تمہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ ساری جائیداد کی وارث وہ ہیں اور جلد ہی وہ اپنی وصیت لکھنے والی ہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ اس بات پر میرے اپنے شوہر کو کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے انہوں نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی احسان نہیں کیا، اگر وہ بنا دلہن کے ہم لوگ واپس آتے تو پھر ہماری بھی بے عزتی ہوتی۔ میں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے، معاشرے میں ساری غلطی عورت کی بنا دی جاتی ہے، مرد کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ فرق پڑتا ہے، جو لڑکی میرے سے شادی کرنے والی تھی وہ بھاگ گئی ہے۔ یہ بات ہمارے خاندان میں پھیلی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے خاندان والوں نے تمہیں دیکھا ہے اور وہ باتیں بھی کرتے رہے ہیں۔ میں کس طرح برداشت کرتا ہوں مجھے پتہ ہے، لیکن اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے اس بات پر شکر ادا کیا کہ چلو میرا کوئی قصور نہیں ہے، چلو میرا شوہر اس بات کو تو مانتا تھا نا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ ہر بات کے لیے مجھے بھی قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ میری بہن کو تو نہ کبھی کوئی کال آئی اور نہ ہی کسی طرح اس نے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں ایسی آنکھیں پھیر گئی کہ دوبارہ واپس نہیں آئی۔ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ واپس آ جائے کیونکہ اب ہم اس کے بارے میں ویسے بھی جھوٹ بول چکے تھے، لیکن کم سے کم اس کی خیریت تو معلوم ہو سکتی تھی نا۔ میرے ماں باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی یہ تو میری ماں ہی جانتی ہے، اور اس بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ جو لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں وہ خوشی خوشی تو نہیں رہتی۔ ایک دن میرے بڑے جیٹھ کے کمرے سے لڑائی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے شوہر کی بھی آنکھ کھل گئی، اس نے کہا کہ یہ روز کا یہ کام ہو گیا ہے۔ اگلے دن تینوں بھائی باہر بیٹھے تھے کہ مجھے چائے بنانے کا کہا۔ میں جب چائے لے کر گئی تو میں نے سنا کہ وصیت کے معاملے پر بات ہو رہی تھی۔ شام کو انہوں نے میری ساس سے بات کر دی۔ میری ساس نے کہا کہ میں کوئی مر رہی تو نہیں ہوں، اتنی جلدی وصیت لکھ کر چلی جاؤں؟ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ سب کچھ تم لوگوں کا ہی تو ہے۔ جیٹھ اور دیور کا کہنا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں حصہ کر کے چلی جائیں تو بعد میں بہت مسئلے بنیں گے، اور پھر ابھی تو آپ کے دستخط کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بعد میں تو بہت سارے مسائل بن جائیں گے۔ کاغذی کارروائی میں ہزار قسم کے مسائل ہوتے ہیں اور پھر 100 جگہ کی رشوت دینی پڑتی ہے۔ آپ کا کام آپ کی ذمہ داری ہے، بابا ہوتے تو ابھی تک یہ سب کچھ چل چکے ہوتے۔ میری ساس نے کہا کہ بابا ہوتے تو تم سب کے منہ پر تھپڑ مارتے کہ ماں زندہ ہے اور تم لوگوں کو وصیت کی پڑی ہوئی ہے۔ میں تم لوگوں کی بیویوں کی سردی گرمی کے کپڑے بناتی، گھر میں راشن بھی میرے ہی پیسوں کا آتا ہے، تم لوگوں کی تنخواہوں میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لگتا گھر پہ۔ عید تہوار پر بھی سب میں ہی کرتی ہوں، اس سے زیادہ اور تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ تم لوگوں نے 30,000 میں یہ گھر چلاتا ہے اور اب 1.5 लाख میں بھی یہ گھر نہیں چلتا۔ دال اور سبزی تو اس گھر میں کوئی نہیں کھاتا، گوشت کھا کھا کر خود بھی بیمار ہو رہے ہو اور مجھے بھی بیمار کر رہے ہو۔ میری ساس کوئی ان پڑھ عورت نہیں تھی، پڑھی لکھی لگتی تھی۔ انہوں نے سیدھی بات کر دی اور بیٹے خاموش ہو گئے۔ میں اس معاملے میں کچھ بولنے لگی تو میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے بھائیوں کی بیویوں کو دیکھو، ہر بات میں ان کا ساتھ دیتی ہیں اور تم میری ماں کو نوکرانی بن کر بیٹھی ہوئی ہو، لگتا ہے کہ تمہاری یہ اوقات بھی نہیں۔
شاید تمہاری بہن تم سے زیادہ سمجھدار تھی اور میرے نصیب میں تھی تو تم آ گئی۔ ہم ایک دوسرے سے بحث کرنے رہے۔ اس گھر میں آہستہ آہستہ مسائل بننے لگے۔ ان کے لوگوں نے جان بوجھ کر میری ساس سے زیادہ خرچہ مانگنا شروع کر دیا کہ وہ تنگ آ جائیں، لیکن وہ انکار کر دیتی تھی۔ میری جیٹھانی اور دیورانی جو تھی وہ واقعی ہی بہت زیادہ چالاک عورتیں تھیں۔ اپنے شوہر کے کان بھرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتی تھی، لیکن میرا شوہر تو میری کوئی اچھی اور جائز بات بھی نہیں مانتا تھا۔ گھر میں پھر سے لڑائی ہونے لگی۔ بار بار ایک ہی بات کرتے تھے کہ سارا کچھ ہمارے نام کر دو، لیکن میری ساس نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ نہیں ہوگا، اور دل تو میرا کر رہا تھا کہ میں تم لوگوں کو کچھ بھی نہ دوں، تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو۔ خیر سے اپنی نوکریاں ہیں تو اپنی نوکری کے بارے میں سوچو، میری جائیداد پر نظر نہ رکھو۔ سب کچھ میرے شوہر نے دیا تھا اور تم لوگوں نے نہیں بنایا۔ تم لوگوں کو گھر مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، یہی تم لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اسی میں خوش ہو جاؤ، اور جو تھوڑے میں خوش ہوتا ہے اس کو زیادہ کبھی بھی نہیں ملتا۔ میں سوچ لوں گی میں نے یہ جائیداد کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب گھر میں زیادہ لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے تو میری ساس نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ دل تو کرتا ہے کہ ساری جائیداد کسی یتیم خانے کو دے دوں یا کسی ٹرسٹ میں بھیج دوں۔ میری ساس بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ انسان بچوں کو کتنی تکلیف سے پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد بھی تکلیف اٹھاتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے۔ بچوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ بچوں کا رد عمل ان کے ساتھ ایسا ہوا تو پھر انسان کیا سوچتا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو بہت بڑے پیار سے پالا۔ مجھے بہت فکر تھی کہ میں ان تینوں بیٹوں کی ماں ہوں، لیکن آج مجھے اس بات پر شرمندگی ہو رہی ہے کہ بھائیوں نے پلان بنا لیا کہ کاغذات بنوا لیتے ہیں اور اس پر ماں کے دستخط بجائے انگوٹھا لگوا لیتے ہیں۔ پتہ بھی نہیں چلے گا، زبردستی انگوٹھا لگوا لیں گے۔ لیکن یہ بات میری ساس نے سن لی اور ان کو بہت باتیں سنائی، یہاں تک کہ وہ رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میری اولاد اب اس حد تک پہنچ گئی ہے۔ وہ واقعی ہی اس حد تک پہنچ گئے تھے اور ہر حد پار کر سکتے تھے۔ ان کی بیویاں دن رات ان کے دماغ خراب کرتی رہتی تھیں اور میرا شوہر بھی ان کی ہی باتیں سنتا تھا۔ میری ساس نے کبھی کسی بھی بہو کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، کوئی بری بات نہیں کی تھی، پھر بھی وہ سب ان کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے بہت برا لگتا تھا۔ ایک رات گھر میں بہت بڑی لڑائی ہو گئی۔ سب نے اپنی اپنی حد پار کر دی۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں ان کی طبیعت پتہ کرنے کے لیے دیکھا تو وہ اندر کمرے سے لاک لگا لیا تھا۔ میں نے کہا کہ شاید وہ بہت پریشان ہیں، میں نے ان کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سو گئی ہوں گی۔ جب سے میری ساس کو یہ پتہ چلا تھا کہ ان کے بیٹے اس حد تک گر چکے ہیں، وہ بہت زیادہ اداس رہتی تھی، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی میں سوائے میرے۔ ایک دن مجھے اپنے شوہر نے کہا کہ اماں تمہارے بھروسے پر رہتی ہیں، ہمارے ہاتھ سے پانی لے کر بھی نہیں پیتی، تم ان کو کسی طرح بے ہوشی کی دوائی دے دو تاکہ ہم ان کا انگوٹھا لگوا لیں۔ میں نے کہا کہ میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں فائدہ ہی نہیں، میرے پاس بہت دولت ہو جائے گی تو تمہیں بھی تو ملے گی، باقی بھائیوں کی بیویوں کو دیکھو کتنی سمجھدار ہے، میری تو قسمت پھوٹ گئی کہ جو تم مجھے مل گئی ہو۔ یہ دکھاوا ہے، یہ دکھاوا کر کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ تمہاری ساس ہے، وہ کبھی تمہیں اچھا نہیں سمجھے گی۔ ساس اور بہو میں کبھی کوئی دوستی نہیں ہو سکتی۔ بھلا کیا ہوگا تمہیں؟ میرے شوہر نے پہلے ہی مجھے پیار سے سمجھایا، میں نے صاف انکار کر دیا تو اس نے مجھے باتیں کرنی شروع کر دی تھی۔ تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ جیسے انسان کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ مجھے طلاق ہی مل جائے۔ جو اپنی ماں کے ساتھ دھوکہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، کل کو وہ بیوی کو بھی بیچ دے گا۔ اس بات پر میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میری ساس نے دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں گر گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی 70 سال کی ہونے والی ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم گری رہی ہو، تمہارے شوہر نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے، وجہ بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا کہ کوئی وجہ نہیں ہے، بس ایسے ہی لڑائی ہو گئی تھی۔ میں نے ان کو اصل بات نہیں بتائی، ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ ساری باتیں سمجھ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہی دیکھتے میں بس ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ ایک دن نہ جانے کیا ہوا کہ مجھے وقت سے پہلے ہی نیند آ گئی، لیکن بیچ رات میری آنکھ کھلی کسی شور پر۔ میں نے دیکھا تو باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور تینوں بھائی دونوں بھابھی وہیں کھڑے تھے۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب سارا منظر دیکھا، سب سمجھ گئے اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ زاروں قطار رونا شروع ہو کر دیا۔
وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں سے جائیداد کاغذات پر سائن کروا دیا تھا اور اپنی ماں کی ٹانگ توڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، میری ساس گھر میں نہیں تھی اور دروازہ کھلا ہوا تھا اور باہر گارڈن میں ان کو گھسیٹنے کے نشانات زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ تینوں بھائی بہت زیادہ خوش تھے، ان کے ہاتھ میں کاغذات آ چکے تھے۔ جب میں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ سب کیا کیا، جب لعنت ملامت کی، تو ان میں سے بڑے بھائی نے میرے شوہر کو کہا کہ دولت تمہارے پاس بہت ہے، اس جیسی 10 مل جائیں گی، میں تو کہتا ہوں کہ اس کو فارغ کرو، نہیں تو کل کا یہ سب کو بتا دے گی۔ میں کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن اس ٹائم میرے دماغ میں یہی بات تھی کہ میں جا کر اپنی ساس کی مدد کروں جس کے ساتھ انہوں نے اتنا برا کیا۔ انہوں نے گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی تھی، لیکن کہاں پر یہ مجھے نہیں پتہ چلا تھا۔ وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی۔ میں فوراً گھر سے باہر نکل کر جانے لگی، پر جانے سے پہلے میں نے اتنا ضرور کہا کہ تم لوگوں نے جو کیا اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی آنکھیں کھول کے دیکھو، ہمارے ہاتھ میں اس وقت کروڑوں کی جائیداد ہے اور کروڑوں کے کاغذات ہیں، ہمیں سزا نہیں ملنے، مزے ملیں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ سزا تو تجھے میں دوں گا، اگر تجھے اتنی ہمدردیاں ہو رہی ہیں تو نے یہ بات اگر کل کو کسی کو بتا دی تو تیری بہن تو گھر سے بھاگ گئی تھی، تجھے تو میں طلاق دے کر ماں باپ کے سب پھینک کر آ جاؤں گا تاکہ سب کو پتہ چل جائے وہ لوگوں کے سامنے اپنی جھوٹی عزت بناتے تھے۔ اس کو تو نیلام کر دوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے ہاتھ پاؤں عجیب طرح سے کانپ رہے تھے۔ میں فوراً اس گھر سے باہر نکل گئی اور اپنی ساس کو تلاش کرنے لگی، لیکن ابھی جیسے ہی میں نے گھر سے باہر قدم رکھا تھا، میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے اور میں زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ زمین بری طرح سے ہلنا شروع ہو گئی تھی۔ شاید زلزلہ آ رہا تھا۔ میں وہاں سے پیچھے پیچھے بھاگنے جا رہی تھی۔ میں نے اتنا بھیانک زلزلہ کبھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ میں کافی دور چلی گئی اور تھوڑی سی دیر کے بعد اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ میرے کان بند ہو گئے۔ اسی گلی کے گھروں کی تو صرف دیواریں اور ٹیرس گرے تھے، لیکن ہمارا گھر پوری طرح سے زمین بوس ہو گیا تھا۔ جب میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کے بعد میری نظر آسمان کی طرف گئی کہ کیا یہ ان لوگوں کی سزا تھی، کیونکہ گھر کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا اور شاید میری زندگی لکھی تھی۔ جو میں فوراً گھر سے باہر نکل گئی اور ساتھ ہی زلزلہ آ گیا۔ میں نے اپنی ساس کو تلاش کر لیا اور ان کو ہسپتال پہنچایا، ان کا علاج کیا گیا، لیکن اب ان کو یہ بات کیسے بتائی جاتی کہ ان کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے۔ آخر کو وہ ایک ماں تھی۔ جب بعد میں پتہ چلا کہ ان کے دونوں بڑے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے اور ان کی بیویاں بھی، اور میرے شوہر کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی، لیکن وہ زندہ تھا اور کچھ بول نہیں رہا تھا۔ یہ خبر میں نے اپنی ساس کو آہستہ آہستہ بتائی۔ وہ بھی خاموش تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہ صدمہ ہے، اور یا پھر ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیا کروں۔ 3 مہینے کی بیماری کے بعد میری ساس ٹھیک ہو گئی، لیکن میرا شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا کیونکہ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اب ہم ساتھ بھی رہتے تھے، میں ان کی خدمت کرتی تھی اور اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی ان کو۔ کہا کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلے۔ میرے ماں باپ کو بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ کس پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں ان کے ساتھ حج کرنے بھی گئی تھی اور اب وہ ویل چیئر پر ہوتی تھی۔ لالچ کی انتہا کر دی کہ ان کے بیٹوں نے، لیکن ان کو فوراً ہی سزا مل گئی۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جب کسی ماں کا دل دکھایا جائے تو اس کی سزا اسی وقت مل جاتی ہے۔